بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفس کون ہے؟ ہمارا ہم نشین، دوست یا دشمن؟ نفس ہمارا ہم نشین ہے، ہم اس کو خود سے دور نہیں کر سکتے، اور یہ ہمارا سخت ترین دشمن ہے۔ اس ظالم کے ساتھ رہ کر اس کے واروں سے بچنا ہمارا امتحان ہے۔ نہ دکھائی دینے والا دشمن یقیناً دکھائی دینے والے دشمن سے خطرناک ہوتا ہے۔ بیرون ملک رہتے ہوئے کئی لوگوں سے شکایت سنی کہ ہمارے ڈیرے پر فلاں فلاں لڑکا بڑا بے حیا ہے، اس کی عادات اچھی نہیں ہیں، ہم اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے، لیکن مجبوری کی وجہ سے ہم اس کے ہم نشین بنے ہوئے ہیں۔ اس کا کمرہ الگ ہے لیکن ڈیرا ایک ہی ہے، اور نفس وہ بد ہم نشین ہے کہ جسم کے کمرے میں روح کے ساتھ رہتا ہے، حالانکہ روح نیک اور یہ فاسق ہے۔ نفس سانپ زہریلے کی طرح ہے کہ اسے جتنا مرضی دودھ پلا لیں، وفا نام کی کوئی چیز اس میں موجود نہیں۔ روح، نفس اور جسم ایک مجموعہ ہے جسے ہم حضرت انسان کہتے ہیں۔ روح، نفس اور جسم کے اپنے اپنے تقاضے ہیں۔ جسم تازہ دم ہونے کے لیے رات میں 8 گھنٹے آرام چاہتا ہے اور دن میں چند منٹ قیلولہ، پس جو اس سے زائد سوتا ہے وہ نفس کی خواہش پوری کرتا ہے، اور بندہ نفس کی جتنی زیادہ خواہشات پوری کرتا جاتا ہے، نفس اسے اتنا زیادہ غلام بناتا اور ذلیل کرواتا چلا جاتا ہے۔ جسم صحت مند رہنے کے لیے متوازن خوراک چاہتا ہے۔ شراب اور دوسری نشہ آور اور صحت کو خراب کرنے والی چیزیں بندہ جسم کو توانا کرنے کے لیے نہیں بلکہ نفس کو راضی کرنے کے لیے کھاتا ہے۔ یہ چیزیں نفس کی پسندیدہ ہوتی ہیں، لیکن ان کو ہضم کرنا جسم یعنی معدہ کا ہی کام ہوتا ہے، اور اس طرح نفس کی تھوڑی سی خوشی کے لیے ہم اپنے جسم پر ظلم کرتے ہیں، اور نشے کے عادی اور پیٹ بھر کر کھانے والے اپنے جسم کو مسلسل اذیہ دے کر اسے بیمار کر دیتے ہیں۔ حرام مال سے خریدی گئی متوازن غذا ہمارے جسم کو ایک طرف ظاہری طور پر توانا کر دیتی ہے، رنگ و روپ نکھر جاتا ہے، لیکن حرام کے اثرات روح کے لیے زہر کی طرح ہیں جو روح کی صحت کو خراب کر دیتے ہیں، اور نفس کے لیے کھاد کی طرح کہ لالچ اور بڑھ جاتا ہے۔ جو چیز روح کے لیے فائدہ مند ہے وہ نفس کو کمزور کر دینے والی ہے۔ بعض اوقات بندہ کم علمی کی وجہ سے نیکی کا کام دکھاوے کے طور پر کرتا ہے۔ بندے کو فرحت حاصل ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے میری روح خوش و توانا ہو رہی ہے، حالانکہ اس کا نفس خوش و توانا ہو رہا ہوتا ہے۔ عقل، کان، آنکھ، زبان کا صحیح استعمال انسانی جسم کے لیے فائدے کا باعث بنتا ہے۔ یہی صحیح استعمال اگر رضائے الہی کے لیے ہو تو روح بھی فائدہ پاتی ہے، اور اگر مقصود واہ واہ ہو تو روح کو کچھ نہیں ملتا اور نفس پلتا بڑھتا رہتا ہے۔ مختصراً یہ کہ ہم نے اپنے جسم اور روح کو توانا رکھنا ہے اور نفس کو بھوکا رکھنا ہے۔ ہم نفس کو مار نہیں سکتے، باندھ نہیں سکتے، اور نفس سپرنگ کی طرح ہوتا ہے، اسے جس قدر دبا کر چھوڑیں وہ اسی قدر زیادہ اچھلتا ہے، اور اس کے اچھلنے سے دوسروں کو نقصان ہوتا ہی ہے، خود جسم اور روح کو بھی اذیت برداشت کرنا پڑتی ہے۔ نفس اپنے برے پڑوسی کی طرح نہیں جو ناک میں دم کر دیتا ہے، بلکہ نفس گھر کا ایک برا فرد ہے جو بندے کو اپنے رب تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے۔ نفس کو سربراہ و آقا بنا کر رہنا پسند ہے۔ نفس کو سربراہ و آقا بن کر رہنا پسند ہے۔ اول یہ جسم و روح کو غلام بنانے کی کوشش کرتا ہے، پھر اگر بندہ امیر ہے تو عقل و جسم کے استعمال سے دوسروں کو بھی غلام بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ مرغی کا کڑک ہو کر انڈوں پر بیٹھ جانا 21 دنوں کا مجاہدہ ہے جس کے صلے میں مالک کریم اسے بچوں سے نواز دیتا ہے۔ نفس کو دبانے کے لیے توبہ سے لے کر آخری سانس تک کا سخت مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ گورنمنٹ کی نوکریاں کرنے والے ایک وقت آتا ہے کہ ان کو فارغ کر کے پنشن لگا دی جاتی ہے، لیکن یہاں مجاہد کے لیے کوئی چھٹی کا تصور نہیں ہے،
اور اللہ کریم محنت کرنے والوں کی محنت کو رائے گاہ جانے نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفس کے واروں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، اور اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والوں کی محبت عطا فرمائے۔